بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسیشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان نے سیکریٹری جنرل محمد اعجاز ملک، ڈپٹی جنرل سیکریٹری راولپنڈی ڈویژن کامران سیف قریشی اور تلاگان کے صدر وقار شاہ کے ہمراہ گوجرانوالہ کا تنظیمی دورہ کیا اور گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ سکولز گوجرانوالہ کے رہنماؤں محمد دانش، عابد حسین اور تنظیم کے دیگر اداروں سے ملاقات کی۔ ملاقات کا اہتمام پرائیویٹ سکولز کے معروف ٹرینر عمران حنیف نے کیا۔ گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ سکولز کی طرف سے ایپسما کے عہدیداران کے لیے عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی CEO ایجوکیشن گوجرانوالہ محمد اعظم کاشف تھے۔ ابرار احمد خان نے CEO ایجوکیشن اعظم کاشف سے گوجرانوالہ کے نجی تعلیمی اداروں کے مسائل پر گفتگو کی، ان کے لیے ایجوکیشن اور دیگر امور میں آسانیاں پیدا کرنے کی استدعا کی۔ اعظم کاشف نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایپسما ایک بڑی تنظیم ہے جس نے ہمیشہ نجی تعلیمی اداروں کے حقوق کے لیے کام کیا ہے۔ کرونا کے دوران اس تنظیم کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ بعد ازاں ابرار احمد خان نے گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ سکولز کے رہنماؤں کو ایپسما کی نجی تعلیمی اداروں کے لیے اب تک کی جانے والی کوششوں پر بریفنگ دی اور کہا کہ اس وقت ایپسما ملک بھر کے نجی تعلیمی اداروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ سکولز کے صدر محمد دانش اور سیکرٹری جنرل عابد حسین نے مستقبل میں ایپسما کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عندیہ دیا اور ایپسما کا حصہ بننے کے بارے سے اپنی کابینہ سے مشاورت کر کے آگاہ کرنے کی یقین کروائی۔ دانشور اور ممتاز تعلیم کرنل ریٹائرڈ نوید ظفر نے کہا ہے کہ وطن سے محبت فطری جذبہ ہے جو ہر روح میں پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارا دین بھی وطن سے محبت اور وطن کے دفاع کے جذبے کا احترام کرتا ہے۔ جنگ ستمبر 1965 اس امر کی شاہد ہے کہ پوری قوم بھرپور اسلامی جذبے کے تحت وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی تھی اور تاریخی فتح حاصل کی۔ انہی لازوال قربانی کی بدولت پاکستان نے ایک باوقار مقام حاصل کیا اور وطن کے دفاع کے لیے ہمیں ہر وقت چوکس اور مستعد رہنا چاہیے اور اپنے عزیز دشمن بھارت کے ناپاک عزائم کے پیش نظر تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں تعلیم کی جانب خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ قوم کے نوجوانوں کی تعلیم کے لیے حکیم محمد سعید شہید نے اپنی ساری زندگی وقف کر رکھی تھی اور ایک مقصد کے لیے انہوں نے آل اسمبلی قائم کی تاکہ انہوں نے آج اس کے ذریعے تعلیم کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوں۔ وطن کی بقا اور دفاع لازم ملزوم ہے، دفاع کے بغیر وطن قائم نہیں رہ سکتے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہمدرد آل اسمبلی کا ماہانہ اجلاس سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عنوان دفاع وطن بقائے وطن تھا۔ اسمبلی میں جڑواں شہروں کے سکولوں کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ قومی صدر ہمدرد آل اسمبلی سعدیہ راشد نے کہا کہ ستمبر 1965 میں دشمن نے ہمارے وطن پر اچانک حملہ کر کے ہمیں تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کی، لیکن ہماری بہادر افواج اور غیور قوم نے دشمن کے اس ناپاک خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اپنے ملک کے دفاع اور بقا کے لیے ہمیں ہر وقت تیارانہ اور ہر قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دفاع وطن ہی بقائے وطن ہے۔ ہر سال ستمبر کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس جنگ میں شہیدوں اور غازیوں کا شاندار طریقے سے خراج عقیدت پیش کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اجلاس میں عنوان کے مطابق طلباء و طالبات نے تقرری کی، جبکہ ٹیبلو، ملی نغمے، خاکے بھی پیش کیے گئے۔ بعد ازاں مہمان خصوصی نے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن حیات محمد بھٹی کے ہمراہ نمایاں کارکردگی مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ محکمہ لائیو اسٹاک ڈویژن راولپنڈی ڈائریکٹریٹ میں وزیر لائیو اسٹاک پنجاب ابراہیم حسن مراد کی ہدایت کے مطابق کوآرڈینیٹر ٹو صوبائی وزیر لائیو اسٹاک پروفیسر سجاد قمر نے میٹنگ کی سربراہی کی۔ کوآرڈینیٹر ٹو صوبائی وزیر لائیو اسٹاک پروفیسر سجاد قمر نے ڈائریکٹر راولپنڈی ڈاکٹر محمد سرفراز احمد چٹھا کے چیمبر میں محکمانہ سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ لی اور کہا کہ صوبائی وزیر لائیو اسٹاک کے عزم کو پورا کرنے ان کے مومنٹو اب حکومت آپ کی پر عمل درآمد کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے اقدامات میں نئے ترقیاتی پروجیکٹس اور مویشی پال حضرات کی معاشی ترقی کے لیے محکمہ کے عملوں کو شب و روز محنت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور پنڈی کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا اور اسٹاف سے پولٹری ڈائریکٹریٹ کے کام کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے انہوں نے محکمہ لائیو اسٹاک اور UK ایڈ کے
تعاون سے قائم کردہ مرغیوں کی بیماریوں کے تشخیص کی پنجاب ریفرنس لیبارٹری کا بھی دورہ کیا اور مویشی پال حضرات کے لیے موجود سہولیات کے بارے میں بریفنگ لی۔ آخر میں انہوں نے بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے قائم کردہ ضلعی لیبارٹری کا بھی دورہ کیا، مختلف ٹیسٹوں کے حوالے سے معلومات حاصل کیں اور مویشی پال حضرات کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کیں۔ پاک فوج وطن عزیز کی جانب میلی نظر سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ممبر کنٹونمنٹ بورڈ حاجی ظفر اقبال نے یوم دفاع کے موقع پر اپنے بیان میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر یوم تجدید عہد ہے، جس دن پوری قوم یک آواز ہو کر یہ عہد کرتی ہے کہ وہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار ہے، لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ ہماری بہادر افواج وطن کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت سینہ سپر ہے، اور ہمارے بہادر شیر جوان وطن کی سرحدوں پر دشمن کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے دن رات چوکنے ہیں۔ دشمن بھارت خاطر جمع رکھے، اگر اس نے پیش قدمی کی کوشش کی تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹس بورڈز کی خصوصی ہدایت پر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی میں کھلی کچہری منعقد کی گئی، جس میں CEO عمران گلزار نے شہریوں کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو فوری احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر CEO نے کہا کہ شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ شہریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام طرح اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ شہریوں کے مسائل اور ان کے حل کے لیے اپنی تمام کوششیں بروئے کار لا رہا ہے۔ ہماری اولین ترجیح عوام کو ریلیف کی فراہمی ہے تاکہ عوام کے مسائل کو احسن طریقے سے حل کیا جا سکے۔ کھلی کچہری میں کینٹ کے رہائشیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنے اپنے مسائل بیان کیے، جن کو کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر نے موقع پر متعلقہ برانچوں کے انچارج کو ہدایات جاری کیں کہ وہ جلد از جلد ان شکایات کا ازالہ کریں اور رپورٹ پیش کریں۔ اس موقع پر وائس پریزیڈنٹ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ ملک منیر احمد، ایڈیشنل ایگزیکٹو آفیسر عمیر محبوب، سیکرٹری راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ محمد ریاست، دیگر منتخب ممبران جن میں عثمان ملک اور دیگر شامل تھے کے علاوہ مختلف برانچوں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ شہریوں کی جانب سے واٹر سپلائی، صفائی، ٹیکسز، تعمیر و مرمت اور دیگر مسائل ان کے نوٹس میں لائے۔ اس موقع پر مسئول علوی درخواستوں پر ہدایات جاری کی گئیں اور کہا گیا کہ ان پر فوری عمل درآمد کر کے شہریوں کی مکمل دادرسی کی جائے اور کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ CEO عمران گلزار نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح مسائل کا حل ہے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ مل سکے۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ کنٹونمنٹ بورڈ سے تعاون کریں۔ شہری اپنے گھروں کا کوڑا گھر کے باہر نالیوں یا کھلی جگہوں پر پھینک دیتے ہیں، جس سے نالے بند ہو جاتے ہیں، وہ ایسا کرنے سے گریز کریں۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس عقیقہ کی کال پر پینشن رولز اور لیو انکیشمنٹ میں ترمیم کے خلاف راولپنڈی میں سرکاری ملازمین نے منگل کے روز شدید احتجاج کیا۔ قیادت عقیقہ کے چیف کوآرڈینیٹر رحمان علی باجوہ، عقیقہ کے چیئرمین پنجاب اور صدر ایپکا خالد جاوید سنگھیڑا، دیگر رہنماؤں راجہ طاہر محمود، قاضی عمران، شہزاد کیانی، چودھری مبشر احمد، راجہ آفتاب، سید فدا حسین نقوی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ اس موقع پر ضلعی نظامت تعلیمات کے دفتر میں مکمل تالہ بندی کی گئی۔ اس کے ساتھ شہر کے مختلف سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں، جبکہ دیگر صوبائی محکموں میں بھی تالہ بندی رہی۔ اس موقع پر عقیقہ کی کال پر گورنمنٹ کالج سے ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس سے قبل ایک کنونشن منعقد کیا گیا۔ اس ریلی کی وجہ سے مئی روڈ پر 2 گھنٹوں تک ٹریفک جام رہی۔ اساتذہ، کلیریکل اسٹاف اور ضلع راولپنڈی کے صوبائی محکموں کے سرکاری ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں محکمہ تعلیم، صحت، واسا، میونسپل کارپوریشن اور دیگر محکموں کے ملازمین شریک ہوئے۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں احتجاجی بیانرز اور کرتبے اٹھا رکھے تھے، جبکہ ریلی کے شرکاء پنجاب کی نگران حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ گیگا کی قیادت نے واضح کیا کہ پینشن رولز میں ترمیم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ حکومت فی الفور یہ ظالمانہ فیصلہ واپس لے اور لیو انکیشمنٹ بنیادی تنخواہ کی بجائے جاری تنخواہ پر دیا جائے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن پر ظالمانہ کٹ واپس دیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر مطالبات تسلیم نہ کیے تو پنجاب بھر میں شدید احتجاج کیے گئے اور ہر منگل کو یہ احتجاج کیا جائے گا اور اگلے ماہ لاہور
میں دھرنا اور احتجاج کرنے کی کال دی جائے گی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے معمول کے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ڈالر اور پیٹرول کی ٹرپل سنچری کے بعد چینی کی بھی ڈبل سنچری ہو گئی ہے۔ آٹا اور ٹماٹر بھی ڈبل سنچری بنا سکتے ہیں۔ سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے، حالات سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، عوام کی زندگی کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں اور اپنے گندے کپڑے چوک اور چوراہوں میں دھو رہے ہیں۔ لوگ نادان نہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ 16 ماہ کی نااہل، نالائق اور ناکام حکومت کا کیا درا ہے، جس کی سزا 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خود لندن اور دبئی بھاگ گئے ہیں، عوام کو اندھے کنویں میں پھینک گئے ہیں۔ طاقت نہیں، حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ IMF بجلی پر ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے ڈالر کا، بجلی کا، پیٹرول کا بم گرا اور اب چینی، آٹے اور کھانے کے تیل کا بھی معاشی بم عوام پر گر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PDM کی حکومت نے سارے ٹیکسز بجلی کے بلوں میں ڈال دیے ہیں۔ 2000 ارب بجلی گھروں کو کرایہ دے رہے ہیں اور 4000 ارب ڈالر روپیہ کل آمدنی ہے، جس میں 1000 ارب روپے بجلی کی چوری سے میٹھی چینی غریب کے لیے کڑوی ہو گئی ہے۔ پاکستان کی ہر کابینہ میں 2-3 شوگر ملز مالکان لازمی ہوتے ہیں اور زیادہ تر شوگر ملیں سیاستدانوں کی ہیں۔ کسی اور آدمی کی شوگر مل لگانے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ سیاسی اور غیر یقینی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، جس کا بڑا نشانہ نون لیگ بن رہی ہے۔